حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے، وہ عورت کون ہے جو اللہ پر ایمان رکھتی ہے، قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے، یعنی مسلمان عورت ہے، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ محرم کے بغیر ایک دن اور ایک رات کا سفر کرے۔ یہاں سے مسئلہ بیان کرنا یہ ہے کہ کسی عورت کے لیے اکیلے سفر کرنا جائز نہیں ہے، اور سفر کی مدت بیان ہوئی ہے کہ ایک دن اور ایک رات کا سفر، اور احادیث میں 3 دن اور 3 راتوں کا تذکرہ آتا ہے۔ کلومیٹر کا اگر ہم حساب لگا لیں تو 78 کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا سفر کرنا عورت کے لیے اکیلے جائز نہیں ہے۔ میل کا اگر ہم حساب لگائیں تو 48 میل بنتے ہیں۔ 48 میل تک یا اس سے زیادہ مدت مسافت تک سفر کرنا عورت کے لیے اکیلے جائز نہیں ہے۔ عورت کے لیے سفر کرنا اس وقت جائز ہے جب عورت کے ساتھ اس کا شوہر موجود ہو، یا اس کا بھائی موجود ہو، یا اس کا بیٹا موجود ہو، یا اس کا جو قریبی جو رشتہ دار ہے جس سے نکاح کرنا حرام ہے ہمیشہ کے لیے، وہ رشتہ دار اس کے ساتھ سفر کی حالت میں ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ دوسرا مسئلہ، اگر ایک ہی شہر میں عورت اپنے رشتہ دار کے پاس جاتی ہے، ایک علاقہ ہے، ایک گاؤں ہے، اور ایک گلی چھوڑ کر دوسرے گلی میں اس عورت کے رشتہ دار موجود ہے، والدین موجود ہے، ایک محلہ چھوڑ کر دوسرے محلے میں عورت کے رشتہ دار موجود ہے، تو وہاں پر تو سفر کرنا، وہاں پر جانا اکیلے بھی جائز ہے، لیکن چونکہ آج کل کے حالات ایسے ہیں، فتنہ اور فساد زیادہ ہے، تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اگرچہ علاقہ قریب ہے، 5 منٹ کا راستہ ہے، 10 منٹ کا راستہ ہے، پھر بھی عورت کے لیے بہتر یہ ہے، احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ عورت اکیلے سفر نہ کرے۔ اہم مسئلہ آپ کے سامنے یہ رکھنا ہے کہ آج کل کے حالات میں عورتیں بغیر محرم کے حج اور عمرے کے لیے جاتی ہیں۔ بہانہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ ہم تو عورتوں کے گروپ میں جاتے ہیں، عورتوں کے الگ گروپ ہوتے ہیں، مردوں کے الگ گروپ ہوتے ہیں، تو عورت یہ بہانہ بنا لیتی ہے کہ چونکہ عورتوں کا گروپ ہے، میں محفوظ رہوں گی، تو اس لیے میں عورتوں کے گروپ میں جاتی ہوں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے۔ تو اگرچہ عورتوں کے گروپ میں جائے، کوئی اور مرد اس میں موجود نہیں ہے، پھر بھی چونکہ عورت کا اپنا قریبی رشتہ دار موجود نہیں ہے، عورت اکیلی ہے، تو لہٰذا ایسی حالت میں عورت کے لیے حج پر جانا یا عمرے پر جانا جائز نہیں ہے۔ دوسری حدیث میں ہمارے سامنے بات بالکل صاف ہو جائے گی، وہ آخری حدیث ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کوئی عورت سفر نہ کرے مگر محرم رشتہ دار کے ساتھ، محرم رشتہ دار ساتھ ہوگا تب سفر کرے گی، ساتھ نہیں ہے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ جب یہ بات نبی علیہ السلام نے بیان کی تو اس مجلس میں ایک آدمی موجود تھا، اس آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے اور میرا نام تو فلاں غزوے کے لیے لکھا جا چکا ہے، فلاں غزوے کے لیے صحابہ کرام جائیں گے، نبی علیہ السلام جائیں گے، اس میں میرا نام بھی لکھا گیا ہے، تو میں تو غزوے کے لیے جاؤں گا اور میری بیوی حج کے لیے جا رہی ہے، تو اس صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اپنی بیوی کے ساتھ جا کر حج کرو، جہاد کی بات بعد میں ہے، آپ بعد میں جانا جہاد کے لیے، یہاں پر جب آپ کی بیوی حج کے لیے جا رہی ہے تو آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ بیوی کو اکیلے حج پر نہ جانے دینا۔ ہم ذرا تصور کر لیں، نبی علیہ السلام کا زمانہ، صحابہ کرام کا زمانہ ہے، بالکل پاکیزہ زمانہ ہے، فتنہ اور فساد اتنا نہیں تھا جتنا آج کل ہے۔ اس زمانے میں جب نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو منع کیا کہ اپنی بیوی کو اکیلے حج پر جانے نہیں دینا، پاک دامن عورتیں تھیں، پاک دامن مرد تھے، اس حالات میں بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی کو اکیلے حج پر جانے نہیں دینا، آپ خود جاؤ اپنی بیوی کے ساتھ۔ تو آج کل کے حالات میں تو اور زیادہ ضروری ہے کہ کوئی عورت بغیر محرم کے، بغیر رشتہ دار کے، بغیر شوہر کے، بغیر والد کے، بغیر بیٹے کے، بغیر بھائی کے اکیلے سفر نہ کرے۔ پھر بھی اگر کوئی عورت اسی طرح اس حالت میں چلی گئی، اکیلے چلی گئی، عورتوں کے گروپ میں اس نے جا کر حج کیا، اس نے جا کر عمرہ ادا کر لیا، تو وہ حج اور عمرہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ جو سفر اس نے کیا اس کا گناہ اس کو ملے گا۔ واپس آ گئی بغیر محرم کے تو گناہ کے ساتھ آ گئی، اس گناہ کے معافی کے لیے پھر اس کو توبہ و استغفار کرنا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ ہم یہ بھی یاد رکھ لیں، بعض لوگ یہ بہانہ بناتے ہیں کہ جدہ میں یا سعودی عرب میں اس عورت کا بھائی موجود ہے، یہاں سے شوہر اس کو ایئرپورٹ تک چھوڑنے جائے گا، ہوائی جہاز میں اس کو سوار کر لیا، یہ عورت
ایئرپورٹ پر وہاں جدہ میں اترے گی، وہاں اس کا بھائی پہلے سے موجود ہوگا، تو ایسے مسئلے کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو بیچ میں اس نے سفر کیا ہے، اس ایئرپورٹ سے لے کر جدہ کے ایئرپورٹ تک جو بیچ میں ہزاروں کلومیٹر بنتے ہیں، تو یہ جو سفر کیا اس نے یہ گناہ کی حالت میں کیا، اس کا گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ تو لہٰذا یہ بہت اہم مسائل ہیں، عورت کی پاک دامنی کے لیے ہے، عورت کے فائدے کے لیے شریعت نے یہ مسائل بیان کیے ہیں۔